حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمان شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام مولانا رشید احمد و دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج 2 جون
2004 عیسوی ہم جہاں غور گشتی ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ایک دینی ادارے کے جلسہ تقسیم اسناد میں جمع ہوئے ہیں. ہمارے آج کے میزبان ہمارے محترم بھائی حافظ غلام سرور صاحب، جن کے متعلق مجھ سے پہلے شیخ الحدیث مولانا قاری سعید الرحمان صاحب اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے، وہ میرے ہی احساسات کی ترجمانی بھی تھی. اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس ادارہ کی سرپرستی کے لیے تادیر سلامت رکھے، ان کی جسمانی اور فکری تکالیف کو اللہ تعالی دور فرمائے. ہم اس وقت حالات کے جس دورائے پہ ہیں اس کی شدت سے شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو. یوں تو پورا عالم اس وقت اضطراب کے دہانے پہ کھڑا ہے. جب قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نسخہ شفا بن کے آیا تو اس نے اپنے اس وقت کے حالات کو اس ایک جملے میں بیان کر دیا کہ دنیا انسانیت ضلال مبین کے کنارے پہ کھڑی تھی. ضلال مبین کے کنارے پہ کھڑی تھی. علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ضلال مبین کا وہ جو دور تھا افلاس کا دور نہیں تھا، بلکہ مادی خوشحالی کا دور تھا. دو بڑی قوتیں عالم انسانیت کا استحصال کر رہی تھی اور ان کی زیر سرپرستی ظلم و ناانصافی کا ایک طوفان بپا تھا. آج کا نقشہ کچھ اسی سے ملتا جلتا نظر آیا. دنیا نے بظاہر ترقی کی، یہ جھونپڑوں سے محلات میں آ گئے ہیں، خچروں اونٹوں سے یہ شیولٹ بیوک اور روز رائس میں آ گئے ہیں، سیارے بنا لیے ہیں، کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بے پناہ سہولتیں حاصل کرنے کے باوجود انسان کا باطن، انسان کے دل کی دنیا اندھیروں میں مبتلا ہو گئی ہے. ظلمتوں کا راج ہے انسان کے باطن پر.
بظاہر چمکتے ہوئے جسموں کے اندر اگر کوئی جھانک کر دیکھے تو ویرانی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اخلاقیات، امن، عفت، انسانیت کے وہ تمام جوہر، انسانیت کی وہ تمام قدریں جس سے یہ حیوان ناطق سے انسان کہلایا، وہ ساری کی ساری پامال۔ میں یہ بات غور گشتی سے نیو یارک تک، وینکوور تک، بیجنگ تک، ویسٹ انڈیز اور دنیا کے ہر کونے تک کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کو پھر آج اسی نسخے کی ضرورت ہے جس نے 1400 سال پہلے اس کو ہلاکت کے کنارے سے، نجات کی منزل سے ہمکنار کیا تھا۔ اسی نسخے کی ضرورت ہے، یعنی قرآن کریم ارباب علم مدارس قرآن کریم کا جو مرکزی ہدف ہے جس ہدف کے اطراف میں اس کے مضامین و موضوعات گھومتے ہیں، وہ ہدف عبد کا معبود سے رابطہ ہے، انسان کا اللہ سے ربط اور تعلق ہے۔ یہی ربط و تعلق ہی سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ اشرف المخلوقات افضل المخلوقات بنتا ہے۔ پھر یہ تسفل اور زوال کی اس پاتال میں جا پڑتا ہے کہ کوئی جانور اتنا قابل رحم نہیں ہوتا جتنا یہ قابل رحم نظر آتا ہے۔ میں نے اس دن اٹک میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادارہ میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو رخ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو رخ ہیں، ایک ان کی ذات گرامی سے متعلق ہے، یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رخ آپ کی بات سے متعلق ہے، یعنی بات رسول۔ عصر حاضر میں کچھ لوگ
ذات پر، ذات رسول پر زیادہ زور دے رہے ہیں، حالانکہ ذات رسول تو نہ متنازع تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ذات رسول تو ان لوگوں کے ہاں بھی واجب التسلیم تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو نہیں مانا، موقف کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے لیے میں نے وہاں چند مثالیں دی تھیں، میں وہ ساری نہیں دہراتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سفر کے آغاز پر جب اس وقت کی سوسائٹی کے منتخب افراد کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، اور اب کہولت کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، میری زندگی کو ہر حوالے سے تم دیکھ چکے ہو، کیا کہتے ہو، تمہارا کیا تاثر ہے؟ واٹ امپریشن اباؤٹ مائی لائف؟ تو متفقہ جواب نہیں تھا ان سب لوگوں کا کہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا شریف کوئی نہیں، آپ جیسا دیانتدار کوئی نہیں۔ ہم تو صداقت و دیانت و شرافت کو عملاً جب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، آپ تو ہمارے سامنے حجت ہیں، صداقتوں کے حوالہ سے، دیانت کے حوالہ سے، انسانی شرف کے حوالہ سے حجت ہیں، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ ایک مثال دے کر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے عظمتوں کو تسلیم کیا، فدا کا ابی و امی کہتے یا بولتے سنے گئے، پھر انہی کے ہاتھوں میں پتھر کیوں آ گئے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے کیوں بچھائے؟ سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ بات رسول ہضم نہ ہوئی ان بدبختوں، بات رسول ہضم نہ ہوئی۔ قرآن مجید کا کوئی نسخہ لانا بھائی؟ ویسے تو پورا قرآن کریم بات رسول ہے، لیکن آج میں خاص بیان آپ کے سامنے، بہت سارے بیانات سن رکھے ہیں، ہمارے بعض بزرگ بھائی کہتے ہیں ہم نے حضرت مدنی کا بیان سنا، حضرت امیر شریعت کا بیان سنا، آج اور رشتی والوں آپ کو رحمت للعالمین کا بیان سنا تھا، کیسٹ سے نہیں۔ تو ہمارے دوست نے کہا سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول۔ میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول۔ نقوش پائے محمد میرا قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی سردار آرزو رسول۔ تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں،
جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضو رسول. ضمیر و ذہن کو سیراب کرتی رہتی ہے، میرے لہو سے گزرتی ہے آپ جوئے رسول. اور سماعتوں کی بھی معراج ہوتی رہتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں قرآن سے گفتگو رسول. گفتگو رسول. عبد المجید کا آپ کو وہ استفہام یاد ہوگا جس کا گزشتہ میری تقریباً 40 سالہ دعوت و تبلیغ کی زندگی سے تعلق ہے. بچپن سے سنتے آئے ہو، اب بچوں والے ہوئے بیٹھے ہو، معلوم نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں. پوچھا کرتا ہوں انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ الحمدللہ. تو یہ میں کیوں پوچھتا ہوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. میرے بھائی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محسن تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے، یہ گواہ ہو جائیں. میری آخری حد تک کوشش رہی پوری زندگی. اب تو دن زندگی کے بیت گئے، شام ہو چکی. میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ قرآن ہی میرا سب کچھ ہو، قرآن ہی سے بات کروں، اس سے ہٹنے نہ پاؤں. اور آخری حد تک میں نے کوشش کی کہ اس میں نفسانیت کو دخل نہ دے سکوں، نفسانیت کو داخل نہ ہونے دو. قرآن کی بات قرآن ہی کے اسلوب میں اللہ کے بندوں تک پہنچائی جائے. یہ ہے سورہ نمل. سورہ نمل اس کی 60ویں آیت شروع ہو رہی ہے. 20ویں پارے کی پہلی آیت. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا ایک حصہ ہے جو پورے قرآن میں چمکتا ہے، مہکتا ہے، دمکتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ بیان آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ حیوان کو انسان بنانے کے لیے یہی نسخہ ہے. حیوان کو انسان بنانے کے لیے جب اس کے دل و نگاہ میں، جب اس کے احساسات میں تقویٰ کی روح پیدا ہو جائے، جب وہ اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی ذہن سازی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے لہجے میں، یا قرآن کہتا ہے رحمت عالم کی زبان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ امن خلق السماوات والارض. دیکھیے نا کیسے بلیغ اور فصیح انداز میں قرآن بیماریوں کا علاج کرتا ہے. ذہن انسانی جو ادھر ادھر کی مصنوعی قوتوں سے مغلوب ہے یا انہیں اپنائے بیٹھا ہے، قرآن انسان کے دل و دماغ سے ان قوتوں کو نکالنے کے لیے پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ بندوں میں سے کوئی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے باران رحمت برسانے والا کون؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھلوں سے، ثمرات سے، مختلف رنگتوں اور ذائقوں والے پھلوں اور ثمرات سے لگے پھندے حدائق اور باغات سجانے والا کون؟ تم تو بیج ڈالتے ہو، اس بیج کو گلشن بنانے والا کون؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. تم سب مل کر بھی ایک پودا نہیں بنا سکتے. ایک ہے لگانا اور ایک ہے بنانا، تخلیق. کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں سارے مل کر، پودا تو دور کی بات ہے، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی. آگے کیا کہا جی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی، کچھ مکھیاں بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں نا جی، مکھے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ اگر تمہارے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے، بھاگتے پھرو، اس سے کچھ واپس بھی نہیں لے سکتے ہو. تم تو اتنے بے بس ہو، اتنے ضعیف ہو، اور تمہارے دماغ میں ابلیس نے پھونک دیا ہے کہ تم سپر پاور ہو، تم مرد آہن ہو. ہاں جی، تم مرد آہن ہو، سپر پاور ہو. تمہارے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، اس سے واپس لینا بھی تمہارے بس میں نہیں. ایک متکبر بادشاہ کی ناک پہ مکھی آ کے بار بار بیٹھتی تھی. بعض مکھیاں بھی جہاد کی روح رکھتی ہیں کمبل، جس طرح بعض مچھر تو وہ اس کو اڑاتا تھا، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی. غصے میں جو ایک دو مرتبہ اس نے یوں کیا تو ناک پہ ہی خود مار دیا اپنے آپ کو نا.
اس کے قریب ایک درویش بیٹھا تھا. اس درویش کو خطاب کر کے کہتا ہے اللہ اس مکھی کو نہ بناتا تو کائنات میں کون سی کمی ہو جاتی. اس درویش نے کہا بتاؤ کیا کمی ہو جاتی. اس نے کہا بتائیے. کہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں اب خود کہتا ہوں بتاؤ. اس اللہ کے بندے نے کہا اگر یہ مکھی نہ بنائی جاتی تو تیرے جیسے متکبرین کو کیسے پتا چلتا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سب کچھ وہ ہے. تمہارے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ مکھی کو اپنی ناک سے ہٹا سکو. اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کا شریک؟ ہے کوئی اللہ کا شریک؟ تو آسمانوں اور زمین کا خالق کون؟ باران رحمت اتارنے والا کون؟ باغات سجانے والا، انہیں پھل لگانے والا، انہیں محفوظ رکھنے والا کون؟ اللہم اللہ. وہی استفہام ہے. امن جعل الارض قرارا، زمین کو پرسکون بنانے والا کون؟ ذرا تھوڑی سی یوں ہو نا، تھوڑی سی یوں، جیسے غالباً سن کوئٹہ میں جو ہوا تھا زلزلہ، جی سن 1935 میں 31 مئی سن 1935 میں ذرا تھوڑا سا جو یوں ہوئی نا تو پورا شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا. اوہو انسان بیچارہ کتنا بھولا بھالا ہے، کتنا ضعیف ہے. جس زمین پر زندگی گزارتا ہے، جو زمین اسے اٹھائے ہوئے ہے، جس پر یہ اپنے کھیت لگاتا ہے اور پھر مکان بناتا ہے، اس کے کرم سے تو تیرا بھرم رکھا جا رہا ہے. اگر یہ ذرا سی ہل جائے تو تیرا تو سب کچھ صاف ہو جائے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، زمین کے سینے سے نہریں جاری کرنے والا کون؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اسے متوازن اور بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ ٹھونک دینے والا کون؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو دریاؤں میں پارٹیشن لائن. اپنی آنکھوں سے دیکھی وہاں کیپ ٹاؤن میں، ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں ایتھلٹک اوشین اور پیسیفک اوشین ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک لکیر بنتی ہے. بڑی سی انہوں نے دوربین رکھی ہوئی ہے. اس دوربین سے میں نے دیکھا، وہ مجھے دور تک لکیر دکھائی دی. دو پانیوں کے ملنے سے جو بنی، پیسیفک اور ایتھلٹک سمندروں کے پانی کی رنگت مختلف ہے، لیکن میں نے بغور جائزہ لیا وہ لکیر جہاں تک چلی گئی تھی، اس سمندر کی رنگت اس سمندر کے پانی کو متاثر نہیں کر رہی تھی اور اس کی رنگت اس کے پانی کو متاثر نہیں کر رہی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے فولاد کی چادر بیچ میں ایز اے پارٹیشن کھڑی کر دی گئی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا،
پھر قرآن پوچھتا ہے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کا شریک؟ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ حیوان انسان بن جائے گا. جب اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، وہی مختار کل، وہی حاجت روا، وہی کارساز، وہی معبود، وہی حکمران حقیقی، جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ انسان بنے گا. ادروائز اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر یہ کنگ آف دی ڈائننگ ٹیبل، کنگ آف دی ڈائننگ ٹیبل، پلیٹوں کا بادشاہ بنے، شیرینیاں کھانے کا بادشاہ بنے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاه، مشکلات و مصائب میں جب اسے پکارا جائے تو مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ تمہارے دکھوں کا مداوع کرنے والا کون؟ جب گرداب میں سفینے الجھ جائیں، ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، دیکھتے نہیں میرے کرم سے آہن و فولاد کا ڈھانچہ پانی کی لطیف موجوں پہ تیرتا ہوا نظر آتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ میرا شکر ادا کیا جاتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اسی میں بیٹھ کر مجھے بھلا دیا جاتا ہے، مجھے بھلا دیا جاتا ہے اور میرے بندوں کو یاد کیا جاتا ہے. جانتے تو ہو جو کچھ کہا جاتا ہے بغرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اوہو، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ سفینے پار لگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکلات میں کام آنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. نادان دوستوں نے انہیں کس مقام پہ لا کھڑا کیا؟ تو شکر ادا کرنے کے بجائے میرے بندوں کو یاد کرتے ہیں. ہاں، جب کشتی گرداب میں الجھ جائے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر بڑے اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں. اور یہ میرا کرم ہے کہ جو ہی ان کی زبان پہ میرا نام آتا ہے میں تانا بھی نہیں دیتا، ان پہ کرم کر دیتا ہوں. رب العالمین ہے، جتنی اس کی ذات بڑی ہے حوصلہ بھی اتنا ہی تو بڑا ہے، ظرف بھی تو اتنا ہی بڑا ہے نا. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. پھر وہی استفہام، لیکن قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا قلیلا ما تذکرون، سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں بھائی، قلیلا ما تذکرون وقلیل من عبادی الشکور. اکثرهم بل اکثرهم لا یعلمون لا یعقلون. اس لیے قرآن کریم اکثریت کو معیار نہیں قرار دیتا.
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی و تر میں کون ہے رہنمائی کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا. ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہارے لیے رزق کے وسائل و اسباب پیدا کرنے والا کون؟ نہیں. ومن یرسل الرياح، رحمت کی ہوائیں چلانے والا، بشرم بین یدی رحمتی، جو تمہاری مایوسیوں کو امید سے بدل ڈالے. رحمت کی ہوائیں چلانے والا. الہ مع اللہ، تو پھر بتاؤ ہے کوئی اس کے ساتھ شریک؟ ہے کوئی اس کی قوت والا، اس جیسی قوت والا؟ کوئی نہیں. آرام آرام سے ذہن سازی. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہیں دنیا میں بھیجنے والا پھر لوٹانے والا. ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے رزق کے اسباب و وسائل پیدا کرنے والا. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ شریک؟ ہاتوا برہانکم، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ میری قوت، مادی قوت بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو ہاتوا برہانکم، لاؤ برہان اور دلیل. اس سلسلے کا تتمہ بڑے فکر انگیز انداز میں ہوتا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرے محبوب کہیے ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کی باتیں جاننے والا کون؟ غیب جاننے والا کون؟ مگر یہ استفہام، یہاں استفہام نہیں ہے، یہاں کلیم ہے، دعویٰ ہے. فرمایا کوئی میرے محبوب اعلان کیجئے. وہ جو جج فیصلہ کرتا ہے نا جی، اس کے پاس ایک لکڑی کی چھوٹی سی وہ ہوتی ہے، کیا نام ہے بتائیے اس کا؟ ایک چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، آگے اس کے سرا سا بنا ہوا ہوتا ہے. وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو یوں مارتا ہے میز پر، جس کا مطلب ہے ڈن. عربی میں اس کو میں کہوں لا یمحا ولا یبدل، لا یمحا ولا یبدل، یوں لکڑی مارتا ہے. انگلش میں ڈن، عربی میں لا یمحا ولا یبدل، اور اردو میں فیصلہ ہو گیا. اچھا پشتو میں کیا ہے جی؟ فیصلہ اشو اشا تو تلفظ بھی تو ایکو جہا نہ ہوا نا جی. ادھر دی اپنا پشاور دی پشتو دا تلفظ کچھ ہو رہے، ادھر چھالیاں دی پشتو دا تلفظ کچھ ہو رہے. ہاں جی آیا تو یہ ڈن ہوا، یہ لا یمحا
ولا يبدل ہوا فیصلہ عشرہ. کیا فیصلہ؟ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین کا غیب صرف رب العالمین جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. کسی ملاقات میں بتا چکا ہوں، آج پھر دوہرا دیتا ہوں. نئی باتیں کہاں سے لاؤں؟ باتیں تو وہی ہیں جو کر کر کے بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ ہضم کر کر کے ماشاءاللہ جوان ہو گئے. باتیں تو وہی ہیں. عالم الغیب کون ہوا؟ اللہ ہی. اللہ ہی. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. وہی بات. وعنده مفاتیح الغیب. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. وعنده مفتاح الغیب. نہیں فرمایا مفاتیح الغیب، چابیاں اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. یعنی چھوٹی بڑی جلی خفی ظاہر باطن ساری غیب کی چابیاں اسی کے پاس. اگر مفتاح کہا جاتا وعنده مفتاح الغیب کہا جاتا تو عجم کے بیماروں کو گنجائش ملتی. بڑی چابی اللہ کھولے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کھولے، ملتی نہ گنجائش ہو. لیکن قرآن کریم نے چور بازاری کا راستہ چھوڑا ہی نہیں. چور بازاری کا راستہ قرآن کریم نے نہیں چھوڑا. وعنده مفتاح مفاتیح الغیب. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. اب بات تو ہو گئی تھی. فرمایا لا یعلمها الا هو. کوئی نہیں جانتا مگر یہ الا هو، اللہ ہی. قرآن کریم نے فرمایا اللہ، اور عبد المجید نے کہا اللہ ہی. ایک ہی بات ہے. لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر. اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے خشکی اور تر میں ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ونٹر میں، خزاں میں، پتجھڑ کے موسم میں پوری کائنات کے درختوں سے جب پتے گرتے ہیں، قرآن کا دعویٰ ہے کہ درختوں سے گرنے والے پتوں میں سے کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا حبة فی ظلمات الارض. زمین سے اگنے والا کوئی دانا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو عالم غیب کون ہوا بھائی؟ اللہ ہی. پیغمبر کا کیا مقام ہے؟ وہ عالم الوحی ہے. عالم الوحی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ عالم الغیب اور اس کا رسول، اس کا نبی عالم وحی.
تو یہ ہے بیان رسول، جس کا میں نے ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ حیوان کو انسان بنانے کے لیے قرآن جو تبلیغ کے انداز میں، دعوت کے انداز میں اسلوب رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت اس کے دل میں بٹھا دی جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو دو طبقے ہو گئے، ایک وہ کہ جو انداز سے محبت کرتے ہیں، انداز سے، انداز کس کی جمع ہوئی تھی؟ ند کی، اور ند کے معنی کیا معنی ہے ند کے؟ جی لفظی معنی کر دیں ہے جی، جو عمومی ترجمہ ہے حضرت شیخ الحدیث، ضد، یعنی اللہ کے مقابلے میں بندوں میں سے کسی کو متصور کرنا کہ اللہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، دستگیر ہے، اور یہ فلاں بندہ بھی ایسا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ ند ہوا، اور اس کی جمع بنتی ہے انداز۔ نصارہ کا ند تھا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ تسلیم، یہودیوں کا ند تھا حضرت عزیر علی نبینا وعلیہ تسلیم، قوم نوح کے انداز تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تے مکہ دے صاحبزادگان پیرزادگان مکہ دے انہوں دے انداز لات، منات، عزا، حبل۔ یہ جو حبل ہے اس کی نسبت حضرت حابیل کی طرف ہے، جو انسانی برادری کا پہلا مقتول، پہلا شہید ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل و دماغ میں اس وحدہ لا شریک لا کی حاکمیت کا تصور بٹھا دیا، اللہ کی حاکمیت کا تصور بٹھا دیا۔ ان الحکم الا للہ۔ تو جس طرح وہ بد نصیب انداز سے مدد مانگتے ہیں، انداز کو پکارتے ہیں، مشکلات میں ان کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اب میں آپ سے اسی بیان کے کچھ مختصر سے زاویے پوچھ لیتا ہوں، پھر اس کا ایک منظوم ترجمہ ہوا ہے وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ کوشش کرو ادھر سے بولنے کی، اس سے نجات پاؤ، کچھ میدے سے نہیں، ضمیر سے جواب دینے کی کوشش کرو۔ اللہ آپ کے دل کی دنیا کو بیدار کر دے،
سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کی صورتحال کی میں تلخیوں کو دیکھتا ہوں، پھر دل کی طرف توجہ ڈالتا ہوں تو دل کی دنیا پہ موت واقع نظر آتی ہے۔ قرآن کریم بے شک عقول کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دلوں کا علم ہے، دلوں کا علم القلوب ہے۔ نزلہ علی قلبک ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ عقل، نہیں بلکہ اب تو عقل سے بھی بات آگے چلی گئی ہے۔ لمن کان لہ بطن، نہیں لمن کان لہ قلب۔ یہ دل کی دنیا کو روشن کرتا ہے، اور جب دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے تو پھر زندگی سویروں سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، آسمانوں اور زمین کا خالق، باران رحمت عطا کرنے والا، مردہ زمینوں کو زندگی عطا کر کے کھیتیاں اور باغ سجانے والا، مشکلات میں کام آنے والا، الی آخری۔ تو اس دن بیٹھے بیٹھے یہ سامنے آ گیا، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، صرف تیری ذات بے ہمتا ہے علام الغیوب، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے وہ خلا ہو یا ملا، سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء، حکم سے تیرے زمینوں آسمان گردش میں ہیں، تابع فرما ہے تیرے بہروں پر آب و ہوا، ماہ و انجم لالا و گل تیری قدرت کا ظہور، ہر کمال و حسن و خوبی ہر صفت تیری عطا، ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبلوں قمری ہے تیری حمد میں نغمہ سرا، رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا، نور و ظلمت خیر و شر، رنج و خوشی موت و حیات، عزت و ذلت سرور و غم زوال و التقاء، کون ہے تیرے سوا
بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا، تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے، زہر بھی پیدا کیا تریاک بھی پیدا کیا، تو جو چاہے ریت کے کیلوں سے ہوں چشمے رواں، اور تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موجے صبا، بزم ہستی کیا ہے تیرے حرف کن کی ہے نمود، ایک اشارے پر تیرے قائم ہوئے ہیں، قائم ہوئے ارض و سما، کل شیء ہالک جز وجہ رب العالمین، ذات حق باقی ہے اور سب کا مقدر ہے فنا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ، پتا پتا کی زبان ہے اور حمد کبریا، حضرت شیخ الحدیث بڑی عجیب بات آ گئی، التفات ایسا، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، یہ اس کے کرم کی بات، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، بے نیازی وہ کہ مقتل ہے زمین کربلا، بے نیازی وہ کہ مقتل ہے زمین کربلا، ہاں انسان سازی کے لیے، انسان سازی کے لیے فکر انسانی کا ربط اللہ سے ناگزیر ہے، جب تک اس کے دل و دماغ پر اللہ کی حاکمیت کا سکہ نہیں بیٹھتا اس وقت تک یہ حیوانیت سے نہیں نکل پائے گا، یہی وہ صدا تھی، یہی وہ موٹو تھا سچ کے روشن ضمیروں، یہی وہ سلوگن تھا جس نے بکریوں کے چرواہوں کو تخت و تاج کا وارث بنایا، جس نے شتر بانو کو شناسائے فطرت بنایا، جس نے امیین کو معلمین بنایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو کائنات کا استاد اور معلم بنایا، آج انسانیت کو پھر اسی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، وہی نسخہ چاہیے انسانیت کو۔ دجل و تلبیس کی بنیاد پر، آہن و فولاد کی بنیاد پر، گولہ بارود کی بنیاد پر، میزائل اور بم کے زور پر جو قوتیں منوانا چاہتی ہیں عالم انسانیت پر اپنی بالادستی،
انشاءاللہ دنیا کی نگاہیں ان کا عبرتناک انجام دیکھنے والی ہیں۔ وہ وقت قریب ہے، نہ یہ خطیبانہ تعلی ہے اور نہ یہ مبالغہ آمیز کوئی بڑھ ہے۔ میں اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ سچ والو، اللہ کفر کی سلطنت کو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کی آمد بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، بڑھ جائے تو وہی اس کے خاتمے کی تمہید ہوتی ہے۔ آج عالم انسانیت پر آگ برسانے والی قوتیں، عالم انسانیت پر ظلم ڈھانے والی قوتیں فطری انجام سے نہیں بچ پائیں گی۔ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے تو میں کہا کرتا ہوں مسلمان ہمیشہ مظلوم رہا ہے، یہ کبھی ظالم نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور اگر یہ ظالم بن جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا۔ اس کی شناخت مظلومیت ہے۔ ظالم اور مظلوم کی چکر میں مظلومیت بڑی پربہار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے عثمان ابن عفان کا، ظرف چاہیے اس کے لیے شاہ اسماعیل شہید کا۔ آج وہ مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسانیت لرز اٹھی ہے۔ اس اندھیری رات میں ایک روشنی کی کرن سامنے آئی ہے ارباب علم و دانش، کہ گورے جسم والوں نے اپنی پہچان کرا دی ہے کہ ان کے سینے میں کتنا کالا دل ہے، یہ کیسے درندے ہیں۔ درندگی میں کوئی اور ذی روح ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان لانتیوں کو، ان کمینوں کو معصوم بچوں کی تڑپ پہ رحم نہیں آتا۔ ان لانتیوں کو ماؤں کی تڑپ پہ رحم نہیں آتا، بہنوں کی تڑپ پہ رحم نہیں آتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا انسانیت لرز اٹھی ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت، اپنی پہچان کرا دی۔ انسانی ضمیر کا فیصلہ ان ظالموں کے حق میں نہیں ہوگا۔ انسانی ضمیر کا فیصلہ مظلوم کے حق میں ہوگا۔ اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا، جس کی طرف پوری انسانیت کو لوٹ کر جانا ہے، جس کی عدالت میں سزا و جزا کا وہ سب کچھ کاش امت مسلمہ کا اجتماعی ضمیر اس مرحلے پر مرعوبیت کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ اس مرحلے پر انسانی ضمیر، بالخصوص امت مسلمہ کا اجتماعی ضمیر اگر قرآن و سنت سے روشنی حاصل کر لے، اس کے تمام مسائل کا حل ہوگا۔ وہ محکومیت سے نکل آئیں گے۔ جو خنجر آج میرے مظلوم مسلمان ماؤں، مسلمان بہنوں اور مسلمان بیٹیوں کے گلے پہ چل رہا ہے، اس خنجر نے بھی ہمیشہ قاتل کے ہاتھ میں نہیں رہنا اور نہ قاتل میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیں آنے والے وقت میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے اللہ پر
اور اس کی قدرت پر کامل ایمان ہے. میں کسی شک اور ریب کا شکار نہیں ہوں. اور میں ظالم سے کہتا ہوں نہ سن کر خود سہ سکے. اتنا بعید نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک قوت نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھا تھا، لیکن آج دنیا نے اس کا انجام دیکھ لیا. انشاءاللہ دنیا عصر حاضر کے اس فرعون کا انجام بھی دیکھے گی جس نے پوری دنیا اسلام کو تڑپا کے رکھ دیا ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی نئی نسل کو قرآن سے وابستہ کرو. سچ کے مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کی عزت بچانی ہے، اگر اپنے بیٹوں کے اخلاق بچانے ہیں اگر، تو پھر ان کو قرآن سے وابستہ کرو. یہ نہیں کہ ذہین بچوں کو سکول بھیج دیا اور جو بچے ذرا کمزور ہیں انہیں مدرسے بھیج دیے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے. اپنے ذہین بچوں کو قرآن کریم کی طرف لاؤ اور اپنے گھر میں قرآن کی جوت جگاؤ. اگر یہودی کو یہودی ہونے میں، نصرانی کو نصرانی ہونے میں اور ہندو کو ہندو ہونے میں کوئی آر نہیں، کوئی شرم نہیں، تو آپ کو مسلمان ہونے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں دعا کرتا ہوں اور آپ کے اس اجلاس میں آج غالباً عصر کے بعد بھی حضروں میں اشاعت القرآن میں تعزیتی اجلاس ہوا. ملک کی ایک انتہائی محترم اور معزز شخصیت کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. مفتی نظام الدین شاہ مزئی نور اللہ مرقدہ علمی دنیا کا سرمایہ تھے. ان کی شہادت سے علم و حکمت کی دنیا سونی ہو گئی. یہ نقصان خوفناک نقصان ہے ہماری قومی زندگی میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں کہ ہمارے حلقے سے ایسے ایسے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے اہم علامت یہ بتایا کہ علم اٹھا دیا جائے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول کتابیں اور رسائل اٹھ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ان کتابوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے علماء اٹھ جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ اٹھ نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. میں آج کے اس اجتماع کے حوالے سے بھی حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس ملک سے علماء کرام کا وجود ختم کیا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح کر لو. رات ہم نے ایک دور تک سنجیدہ ملاقات میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ صوبائی حکومت قطعاً ناکام ہو چکی. بلا تاخیر صوبہ سندھ کی گورنمنٹ کو ایسے ہاتھوں میں دیا جائے جو ہاتھ عوام کے جان مال اور عزتوں کی حفاظت کر سکے. وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اس دور کے لوگ ہیں. ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کا واقعہ ہوا تو پوری انتظامیہ نے استعفا دے دیا. یہ غیر مسلم لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے وزارت عظمیٰ بھاگتی رہی اور اس نے وزارت عظمیٰ کو ٹھکرا دیا
اور ہمارے ہاں تو وزارت کے حصول کے لیے جو کچھ ہوتا ہے قومی تاریخ شرمندہ ہے اس سے. بلا تاخیر سندھ کی انتظامیہ کو اچھے ہاتھوں میں دیا جائے اور جو لوگ ملک و قوم اور عوام کے جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہیں مزید انہیں قوم پر مسلط نہ رکھا جائے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ رسمی نہیں ایک عزم کے ساتھ اٹھنے والے ہاتھ ہیں کہ ہم اس مطالبے میں متفق ہیں. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں کو بھی اگر گرفتار کیا جائے گا تو مقتول کے ساتھ اتنا انصاف نہیں ہوگا جتنا کہ حکمرانوں کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ تو بہرحال جو انصاف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن تمہاری ساکھ اس سے بحال ہوگی کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے. اگر یہ سلسلہ پہلے ہو جاتا تو یہ واقعات کم ہو جاتے، لیکن یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ قاتلوں کو جو سزا ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. میرا جب بیٹا شہید ہوا آپ حیران ہوں گے کہ انتظامیہ نے میرے گھر میں آ کر مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب ہمیں ایک آئی وٹنس چاہیے، عینی گواہ چاہیے. تو میں نے کہا کہ عینی گواہ میرے پاس نہیں ہے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، رات تھی. انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات فرمانے لگے قانونی مجبوری ہے آپ ہمیں ایک عینی گواہ دیں. میں نے کہا جھوٹا دوں؟ انہوں نے کہا جھوٹا ہو سچا ہو کوئی عینی گواہ ضروری ہے. میں نے کہا پھر میں اس انصاف کو کیا کروں گا جس کے حصول کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے؟ کیوں یہ ملک اس ملک میں ایسی روایات کیوں؟ چنانچہ وہ دکھ میں سہ گیا ہوں اور اس کو اللہ کے حوالے کیے بیٹھا ہوں. اگر اس قسم کے واقعات کا سد باب نہ ہوا تو قومی نقصانات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے اس قوم پر. لہذا اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ خود کو اور اپنی اولاد کو قرآن کریم سے وابستہ کرنے میں دیر نہ فرمائیے. حضرت حافظ صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. جن بچوں کو آج ہم نے ہمارے بھائیوں نے بزرگوں نے سندات دی ہیں، دستار بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کا عامل بھی بنائے اور قرآن کریم کا حامل بھی بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. یا رب العالمین امت مسلمہ اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. طاغوت کی سازشوں سے الہ العالمین فرزندان اسلام کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. دینی مراکز مدارس کو ترقی اور فروغ عطا فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما. الہ العالمین میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ تیرے حضور التجا کرتا ہوں. یا اللہ اس درویش کے درجات بلند فرما، اسے اپنی جوار رحمت میں دائمی بسیرا عطا فرما. دوسرے روز جو واقعہ ہوا ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے. مساجد میں، عبادت گاہوں میں
لوگوں کا اس طرح پر قتل ہونا یہ ہماری قومی زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اقوام عالم میں یہ سارے واقعات ہمیں شرمندہ کرتے ہیں۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بھی محفوظ نہ ہوں۔ شراب خانے میں اگر ایسا ہو، سینما ہال میں اگر ایسا ہو تو چلو اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے، کوئی توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن عبادت گاہیں اگر محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ رہے گا؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد دوسرے دن کا جو واقعہ ہوا ہے ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے، ہم اس پہ بھی دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما اور اس کو تمام جلی خفی شرور سے محفوظ و مامون فرما۔ اس ادارے کو ہے اللہ ہماری توقعات سے زیادہ ترقی اور فروغ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔